السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ استقبال ہے آپ سب کا ہمارے قمر جماعت مضمون اردو میں جماعت صبح۔ پچھلی جماعت میں ہم نے اللہ کے پیغمبر سے متعلق عنوان سے متعلق چند عبارتیں رہ گئی تھی، اور چند عبارتوں سے متعلق ہم نے پچھلی جماعت میں تذکرہ کیا تھا، چند عبارتیں رہ گئی تھی۔ آئیے وہ آج ان عبارتوں سے متعلق تفصیلی طور پر جائزہ لیتے ہیں۔ پیغمبر اللہ کا نام لے کر ہر بات کہتے ہیں، ان کا کام اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے متعلق پچھلی جماعت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے پیغمبر پہلے پیغمبر یعنی کہ دنیا میں سب سے پہلے پیغمبر کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد ہمارے آخری نبی کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ٹھیک ہے، پیغمبر اللہ کا نام لے کر ہر بات کہتے ہیں۔ پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لے کر یعنی کہ اللہ کے نام کے بغیر کوئی بھی کام شروعات نہیں کرتے۔ ان کا کام اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ کن کا کام؟ پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پیغمبر بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، اور وہ سچی بات کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ کون؟ پیغمبر کیا کرتے؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے، اور وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ پیغمبر لوگوں کو بالکل سچائی کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں۔ پیغمبر لوگوں کو بالکل سچائی کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ہے سچی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام۔ اللہ کے پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک سچائی کے ساتھ، یعنی کبھی کسی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، اس طریقے سے نصیحت لوگوں تک پہنچاتے۔ وہ انتہائی سچے ہوتے ہیں۔ کون انتہائی سچے ہوتے ہیں؟ پیغمبر کیا ہے؟ ہم اکیلے یعنی تنہائی میں بھی سچے ہوتے ہیں۔ کون؟ پیغمبر انسان ہی ہوتے ہیں۔ پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے انہیں پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ پیغمبروں کو اپنا خود کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کو چن لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پیغمبروں کی رہنمائی کون کرتے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ پیغمبروں کی رہنمائی کرتے۔ ان کی تعظیم غلطی سے پاک ہوتی ہے، یعنی کہ ہر چیز سے پاک کون ہوتے؟ پیغمبر ہوتے۔ کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے، کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی سے گناہ کا کام نہیں کراتے۔ ایسے لوگوں کو پیغمبر کہا جاتا ہے، یعنی ہر غلطی سے پاک ہونے والے کون ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ دنیا میں بہت سے پیغمبروں کو بھیجے، جس میں بہت لاتعداد ہم گن نہیں سکتے، بہت ساری تعداد میں اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک دنیا میں بہت سارے پیغمبروں کو بھیج دیے۔ کس لیے؟ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ ان کی ٹھیک تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے، یعنی کہ پیغمبروں کی ٹھیک تعداد، یعنی اللہ تعالیٰ پیغام پہنچانے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بہت سارے پیغمبروں کو زمین پر لائے، لیکن ٹھیک تعداد کیا ہے؟ پیغمبروں کی ٹھیک تعداد کیا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ جن میں چند پیغمبروں کے نام یہ ہیں، چند پیغمبروں کے نام یہاں پر دیے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ تو جانتے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کیا ہے؟ پیغمبر، چند پیغمبروں کے نام دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام، چند پیغمبروں کی تعداد دی گئی ہے یہاں پر، کیونکہ
زیادہ جتنے پیغمبر آئے دنیا میں وہ تعداد صرف اللہ جانتا ہے۔ چند پیغمبروں کے نام یہاں پر دیے گئے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے آخری نبی تھے۔ ٹھیک ہے، اگلی جماعت میں یہاں سے دوسری عبارت کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس عبارت کو اگلی جماعت میں تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سبق کا خلاصہ اگلی جماعت میں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کو آج کے ہمارے عنوان سے متعلق تمام نکات سے متعلق تفصیلی طور پر تذکرہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملاقات ہوگی اگلی جماعت میں اسی سبق کے آخری عبارت سے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کے آپ کا گھر کا کام ہے، یہاں پر چند اللہ کے پیغمبر سے متعلق یہاں پر چند الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ ان الفاظ کے معنوں کو پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنی کتاب میں لکھیے گا۔ گھر کا کام ہے آپ لوگوں کا الفاظ کے معنی۔ یہاں پر انجام کے معنی ہے نتیجہ۔ اس طریقے سے یہاں پر چند الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے معنوں کو اچھی طریقے سے پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ لکھیے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ سب اس کام کو مکمل طور پر انجام دیں گے۔ ملاقات ہوگی اگلی جماعت میں۔ جزاک اللہ خیر۔